بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 47 مکار نجومی کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عمان کی بستی میں اچھی خاصی رونق تھی۔ امبر اور ناگ دیر تک چیزیں خریدتے رہے۔ انہوں نے خشک سبزیاں، خشک مچھلی اور کپڑے دھونے کا صابن، نیا لباس، جوتے، کوٹ اور دوسری ضروری چیزیں خریدیں۔ سارا سامان خرید کر وہ واپس جہاز میں آ گئے۔ ماریا جہاز میں سفر کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ شام کو انہوں نے جہاز میں پینے کا پانی بھی بھروا لیا۔ پھر امبر ناگ ماریا کو لے کر بستی میں سیر کو نکل آئے۔ وہ ایک قہوے خانے میں جا کر بیٹھ کے اور قہوے سے دل بہلانے لگے۔ ادھر یہودی عورت نے جاتے ہی بستی کی ایک سرائے میں کمرہ لے لیا، جہاں اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا عورت کا بیس اتار دیا۔ اب وہ ایک یہودی کے بیس میں بستی میں نکل آیا۔ اتفاق سے جس قہوے خانے میں امبر اور ناگ قہوہ پی رہے تھے، یہ بوڑھا یہودی بھی اسی قہوے خانے میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی امبر اور ناگ کو وہاں دیکھ لیا۔ ماریا بھی ان کے ساتھ تھی، مگر وہ ماریا کو نہ دیکھ سکا۔ ویسے وہ ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ جہاز کے کیبن میں وہ غائبی انسان کون تھا جو ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا اور جس کے پاؤں کو اس نے چھوا تھا۔ امبر اور ناگ نے بوڑھے یہودی کو بالکل نہ پہچانا۔ یہودی بہت جلد اپنے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ بندرگاہ پر زیادہ سے زیادہ ایک رات اور بسر کریں گے۔ اس کے بعد وہ خزانہ لے کر وہاں سے نکل جائیں گے اور پھر کبھی یہودی خزانے کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مکار یہودی کو خیال آیا کہ ایک بار وہ اس بندرگاہ پر اپنے ایک شاگرد سے ملا تھا جو بہت زبردست چور تھا اور کئی ڈاکے ڈال چکا تھا۔ یہودی نے قہوے خانے کے مالک کے پاس آ کر پوچھا، کیوں میاں، تم کفاکا کو جانتے ہو؟ قہوے خانے کے مالک نے بڑے غور سے یہودی کو دیکھا اور کہا، تم اس کے کیا لگتے ہو؟ بوڑھے یہودی نے کہا، بھائی میں اس کا چچا ہوں، بڑی دور سے اس سے ملنے یہاں آیا ہوں۔ اگر تم بتا دو میں تمہیں ایک اشرفی انعام میں دوں گا۔ یہودی کے پاس ابھی 100 اشرفیاں پڑی تھیں۔ 1 سونے کی اشرفی کے انعام کا سن کر سرائے کے مالک نے کہا، سنو، کفاکا یہاں کا بہت بدنام نام ہے، اس نے چوریاں اور ڈاکے ڈالنے شروع کر رکھے ہیں۔ اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو اس سامنے والی کوٹری میں چلے جاؤ، وہ ابھی ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر قہوہ پینے گیا ہے۔ یہودی نے انعام کی ایک اشرفی سرائے کے مالک کو دی اور چپکے سے سامنے والی کوٹری کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اس نے دیکھا کہ کفاکا اپنی ٹولی کے 6-7 نوجوانوں کے ساتھ بیٹھا بڑے مزے سے قہوہ پی رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا۔ کفاکا نے یہودی استاد کو دیکھا تو ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، استاد تم کہاں ہو؟ پھر وہ استاد یہودی کے گلے سے لپٹ گیا۔ یہودی نے جلدی سے کہا، سنو کفاکا، بڑا اچھا ہوا کہ تم مل گئے، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں اسی کام کے لیے اس شہر میں آیا ہوں۔ مکار یہودی کفاکا کو ایک طرف لے گیا اور اس نے اسے ساری بات سنا دی۔ کفاکا نے ایک بہت بڑے خزانے کا سنا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہودی نے کہا، کفاکا میں نے خزانے کو دیکھا ہے، وہ اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس خزانے کو جہاز پر سے چرا کر لے آئیں تو ہمیں کیا، ہماری 100 پشتوں کو بھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کفاکا بولا، استاد میں حاضر ہوں۔ یہودی نے کہا، ہاں وہ خزانہ آدھو آدھ بانٹ لیں گے، آدھا خزانہ تم لے لینا اور آدھا خزانہ میں یہاں سے لے کر واپس چلا جاؤں گا، کیا تمہیں منظور ہے؟ کفاکا بولا، کیوں نہیں استاد، مجھے منظور ہے۔ یہودی بولا، جہاز پر صرف 2 مسافر سوار ہیں، ایک کا نام امبر ہے اور دوسرے کا نام ناگ، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان کی شکلیں بھی دکھا سکتا ہوں۔ اس وقت وہ قہوے خانے میں بیٹھے قہوہ پی رہے ہیں، میں ان کی شکلیں دیکھنا پسند کروں گا۔ مکار یہودی شاگرد ڈاکو اور چور کفاکا کو ساتھ لے کر کوٹری سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے کفاکا کو امبر اور ناگ دکھائے۔ اس وقت ماریا بھی ان دونوں کے پاس بیٹھی تھی، مگر وہ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ دونوں واپس کوٹری میں چلے آئے۔ یہودی نے کہا، ان کا بحری جہاز سمندر میں ایک کنارے پر کھڑا ہے، اب تم مجھے بتاؤ کہ خزانے کو وہاں سے کیسے اڑایا جائے گا؟ کفاکا نے مسکرا کر کہا، استاد یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، بھلا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آخر وہ 2 ہی تو آدمی ہیں، میں تو ایسے کئی آدمیوں کو قتل کر کے انہیں لوٹ چکا ہوں، میرے لیے یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ میں آج ہی رات کو اپنے ساتھیوں کو لے کر حملہ کروں گا، ان دونوں کو جہاز میں ہی قتل کروں گا، بس اتنی سی تو بات ہے۔ یہودی بولا، لیکن بیٹا اس جہاز میں ایک غیبی انسان بھی ان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ کفاکا نے حیرانی سے پوچھا، کیا کہا، غیبی انسان؟ ہاں کفاکا، غیبی انسان۔ استاد تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہارا دماغ تو ٹھکانے ہے؟
بھلا غیبی انسان کہاں سے آ گیا؟ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ یہودی نے کہا، اگر وہ دکھائی دے جاتا تو پھر غیبی انسان کہاں سے ہوتا؟ میں نے اس کے خراٹوں کی آواز سنی ہے۔ وہ میرے اپنے کیبن میں دیوار کے پاس سو رہا تھا اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا۔ پھر میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کے پاؤں کو چھو کر دیکھا۔ کفاکا احمقوں کی طرح استاد کا منہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اسے کیا جادو کا قصہ سنا رہا ہے۔ اسے اپنے استاد کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، استاد تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ بوڑھا یہودی کہنے لگا، نہیں کفاکا، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا، یہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ میں جاگ رہا تھا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے انسان کے پاؤں کو چھوا جو ہلکے ہلکے خراٹے لے رہا تھا اور سو رہا تھا مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کفاکا کہکا لگا کر ہنس پڑا، استاد تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم ڈاکو اور چوریاں چھوڑ دو، اب یہ کام میں یعنی تمہارا شاگرد کرے گا، تم میرے پاس آرام سے باقی زندگی بسر کرو۔ یہودی خاموش ہو گیا۔ اس نے پھر اس سلسلے میں کوئی بات نہ کہی بلکہ اسے کہنے لگا، ان باتوں کو چھوڑو، تم خزانے کو چرانے کی تیاریاں کرو۔ تم آدھی رات کو کس وقت یہاں سے نکلو گے اور میں کس جگہ تمہیں ملوں گا؟ کفاکا نے پوچھا، استاد پہلے یہ بتاؤ کہ خزانہ جہاز میں کس جگہ پر ہے؟ یہودی نے کہا، میرا خیال ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ویسے تمہیں بتا بھی دیتا ہوں کہ خزانہ سیڑھیوں کے نیچے اتر کر دائیں طرف والے دوسرے کیبن کے اندر ہے۔ کیبن کے اندر ایک سامنے والی دیوار میں ایک خفیہ دروازہ ہے، اس کو کھولو گے تو اندر ایک تہخانہ آئے گا۔ اس تہخانے میں پرانے کھوکھوں اور بوریوں کے نیچے انمول خزانے کا صندوق پڑا ہے۔ بس تمہارا کام یہ ہے کہ وہ صندوق جہاز پر سے نکال کر یہاں لے آؤ۔ کفاکا نے کہا، استاد میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ ہی چلو۔ یہودی نے خوش ہو کر کہا، یہی تو میں چاہتا تھا، تمہیں معلوم نہ ہو سکے گا۔ اصل میں استاد کو بھی اپنے شاگرد پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں بھی چور تھا کہ کہیں شاگرد پورے کا پورا خزانہ لے کر نکل ہی نہ جائے۔ دوسری طرف شاگرد چور نے بھی دل میں ٹھان رکھی تھی کہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد وہ استاد چور کو قتل کر کے سمندر میں پھینک دے گا اور خود پورے کے پورے خزانے پر قبضہ کر لے گا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ آدھی رات کو اس جگہ سے باہر نکلیں گے اور رات کے اندھیرے میں جہاز پر چپکے سے حملہ کر دیں گے۔ ادھر قہوہ پینے کے بعد امبر اور ناگ ماریا کو ساتھ لے کر قہوہ خانے سے باہر آ گئے۔ وہ سیدھے اپنے جہاز پر آ گئے۔ جہاز پر آ کر انہوں نے بادبانوں کی مرمت اور جہاز کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے اپنے کیبن میں جا کر لیٹ گئے۔ ماریا اپنے کیبن میں جا کر سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد امبر اور ناگ بھی سو گئے۔ جہاز پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ صرف جہاز کے اوپر ایک شمع چل رہی تھی۔ رات آدھی گزر گئی تو پرانے قہوہ خانے کے سرائے کے کمرے سے پچھلے دروازے سے چور کفاکا اپنے استاد یہودی اور دوسرے 8 چوروں کے ساتھ باہر نکلا۔ وہ جہاز پر خزانہ چرانے اور امبر ناگ کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ ایک ایسے بہت بڑے پہاڑ سے ٹکر لینے جا رہے ہیں جس سے ٹکرا کر وہ خود پاش پاش ہو سکتے ہیں۔ شہر سے باہر نکل کر وہ سمندر کے کنارے آ گئے جہاں گہری خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سمندر کی طرف سے خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ وہ جہاز کے قریب آ گئے۔ یہ چوروں کی ٹولی ایسی ٹولی تھی کہ جس نے سینکڑوں ڈاکے ڈالے ہوئے تھے، جو سپاہیوں کی موجودگی میں مالوں دولت اور خزانہ اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ بڑے خوش اور بے دھڑک تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جہاز میں صرف 2 آدمی تھے جن سے ان کا مقابلہ تھا۔ وہ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اندھیرے کے ساتھ وہ سائے کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف سے انہوں نے ایک چھوٹی سی کشتی سمندر میں ڈال دی اور اسے کھینچتے ہوئے جہاز کے پچھلے حصے میں لے گئے۔ یہاں انہوں نے بڑے آرام سے کشتی کو لنگر کے ساتھ باندھ دیا اور اس کی زنجیر کے ساتھ لٹکتے ہوئے ایک ایک کر کے خاموشی سے جہاز کے عرصے پر پہنچ گئے، اس خیال سے کہ اگر کوئی وہاں پہرے پر ہو تو وہ اسے دیکھنے نہ پائے۔ کفاکا اور یہودی آگے آگے تھے، پیچھے 8 چور تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں تلواریں تھام رکھی تھی، کمر کے ساتھ خنجر لگے ہوئے تھے، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ تیار تھے کہ کوئی ان کے رستے میں آئے اور وہ اسے ایک پل میں قتل کر ڈالیں۔ جہاز کا عرصہ ویران تھا۔ ویران اس لیے تھا کہ امبر اور ناگ نے کبھی بھی وہاں پہرا دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ چور ڈاکوؤں سے وہ خود نپٹ لیتے تھے۔ چور جھکے جھکے آگے بڑھنے لگے۔ یہودی نے کفاکا کے کان میں کہا، وہ سامنے والی سیڑھیاں نیچے خزانے کو جاتی ہیں، استاد تم آگے آگے آؤ۔ یہودی آگے آگے رینگنے لگا۔ سیڑھیوں پر پہنچ کر اس نے بڑے آرام اور احتیاط کے ساتھ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ کفاکا بھی اس کے پیچھے پیچھے رینگتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 2 چور اور لیے تھے، باقی چوروں کو اس نے اوپر عرصے پر ہی رکھا تھا۔ کفاکا نے استاد سے کہا، استاد خزانہ اٹھانے سے پہلے میں امبر اور ناگ کو قتل کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ شور نہ مچائیں اور ہم بڑے آرام سے خزانہ یہاں سے اڑا کر لے جائیں۔ میں یہ کام پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ نہ رہے باز نہ بچی بانسری۔ یہودی نے کہا، کیا تم اسے ضروری سمجھتے ہو؟ ہاں استاد،
مجھے ان کے کیبن میں لے چلو۔ تو پھر آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ مکار یہودی نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے، یہ پہلے امبر اور نا کو ختم کر لے تو اچھا ہے۔ وہ کفاکا کو لے کر سب سے پہلے امبر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس قدر خاموشی سے وہاں رینگ رینگ کر چل رہے تھے کہ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ امبر، ناگ اور ماریا اپنے اپنے کیبنوں میں بے سود سو رہے تھے۔ کسی کو ذرا سی بھی آہٹ نہ ہوئی۔ سامنے امبر کا کیبن آ گیا۔ یہودی نے اشارہ کر کے سرگوشی میں کہا، کفاکا، یہ ہے امبر کا کیبن، وہ اس کے اندر سو رہا ہے، جاؤ اس کا کام تمام کر دو، اس کے بعد اس کے بھائی کو بھی ختم کر دیں گے۔ کفاکا مسکرایا۔ کسی آدمی کو، اور خاص طور پر سوتے ہوئے آدمی کو قتل کرنا اس کی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس نے اپنے استاد کو وہیں راہداری کے اندھیرے میں چھوڑا اور تلوار لے کر امبر کے کیبن کو ذرا سا دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ امبر ایک تخت پر چادر اوڑے بے خبر سو رہا ہے۔ کفاکا ہنسا۔ وہ تلوار لے کر آگے بڑھا اور امبر کی گردن پر تلوار کا وار کرنے کے لیے اس کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ امبر اپنے پلنگ پر چادر اوڑے سو رہا تھا۔ چور اور قاتل کفاکا نے تلوار والا ہاتھ اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ امبر کی گردن پر وار کر دیا۔ امبر کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی، کیونکہ کفاکا کی تلوار اس کی گردن سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ایک ٹکڑا فرش پر گر پڑا تھا اور دوسرا ٹکڑا قاتل کفاکا کے ہاتھ میں ہی پکڑا رہ گیا تھا۔ کفاکا کے دماغ میں ایک دم خیال آیا کہ وار اوچھا پڑا ہے۔ تلوار امبر کی گردن پر پڑنے کی بجائے پلنگ کی لکڑی کی پٹی پر پڑی ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفاکا جیسا جوان آدمی پوری طاقت سے کسی سوئے ہوئے آدمی کی گردن پر وار کرے اور تلوار ٹوٹ جائے؟ اس سے پہلے کہ امبر اپنے بستر سے اٹھ سکے، کفاکا نے جلدی سے دوسرا وار کیا۔ اس دفعہ اس نے ٹوٹی ہوئی تلوار پھینک کر کمر سے خنجر نکال کر امبر کے سینے میں دل کے اوپر بالکل گھونپ دیا۔ اس کا سارا خنجر امبر کے سینے میں اتر گیا، لیکن نہ امبر کے جسم سے خون نکلا، نہ امبر نے کوئی چیخ ماری، نہ وہ تڑپا۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس نے کفاکا کی کلائی کو پکڑ کر اسے زور سے پٹک دیا۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ امبر پلنگ پر سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے تلوار کھینچ کر کفاکا کے سینے پر رکھ دی اور کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کفاکا کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس وجہ سے کہ وہ امبر کے پیچھے اپنے 4 وفادار سپاہیوں کو آگے بڑھتا دیکھ رہا تھا۔ کفاکا نے امبر کو باتوں میں لگاتے ہوئے کہا، میں چور ہوں، چوری کی نیت سے آیا تھا، سوچا کہ مالوں کو قتل کر دوں گا تو سب کچھ چرا کر لے جا سکوں گا۔ امبر نے کہا، تم بکواس کرتے ہو، سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کون کون ہے، تمہیں کس نے یہاں بھیجا؟ کفاکا اس کا جواب دے ہی رہا تھا کہ اس کے وفادار چوروں نے پیچھے سے امبر کے گلے میں رسی ڈال کر اسے جکڑ لیا۔ امبر نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ 4 چوروں کے آگے اس کی کوئی پیش نہ چل سکی۔ امبر نے ماریا اور ناگ کو جگانے کے خیال سے زور سے چیخ ماری۔ چیخ کی آواز سن کر ناگ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ بڑی تیزی سے کیبن میں سے نکل کر باہر کو بھاگا، مگر باہر مکار یہودی اپنے چور ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے ناگ کے سر پر زور سے ایک ڈنڈا دے مارا۔ ناگ چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ناگ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ادھر سے کفاکا بھی امبر کو رسیوں میں جکڑ کر باہر لے آیا۔ استاد، جلدی سے خزانے کے پاس لے چلو، یہودی نے کہا۔ میں نے ناگ کو بھی ختم کر دیا ہے، اب سارے جہاز پر ہمارا قبضہ ہے، ہماری حکومت ہے، میرے ساتھ نیچے تہخانے میں چلو، انمول خزانہ ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ کفاکا اور دوسرے چور اور مکار یہودی نیچے تہخانے والے کیبن میں آگے۔ یہ ایک عجیب اتفاق کی بات تھی کہ ماریا کی ابھی تک نیند نہیں کھلی تھی۔ وہ اس قدر بے خبر اور غافل ہو کر سو رہی تھی کہ اس کی ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ کھلی تھی اور ہلکے ہلکے خراٹے لے رہی تھی۔ کچھ اس کا کیبن اس قسم کا تھا کہ اگر اس کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر دیا جائے تو باہر کی آواز اندر کچھ مشکل سے ہی جاتی ہے۔ کفاکا اور یہودی اس بات سے بے خبر تھے کہ جہاز میں ایک اور انسان بھی موجود ہے جو ماریا ہے، اور جو ایک کیبن کے اندر گہری نیند سو رہی ہے۔ وہ تہخانے میں آگے۔ بوریاں پرے ہٹا کر انہوں نے دیکھا کہ خزانے کا صندوق پڑا تھا۔ انہوں نے خزانے کو اٹھایا اور جہاز پر سے نکال کر نیچے کشتی پر آ کر بیٹھ کے امبر کو انہوں نے منہ پر رومال باندھ کر جنگلے کی زنجیر کے ساتھ جکڑ دیا۔ ناگ سیڑھی کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ماریا اپنے کیبن میں سو رہی تھی۔ چوروں نے خزانے کو کشتی میں ڈالا اور اسے لے کر سمندر کے ساحل پر آ گئے۔ رات کا پچھلا پہر گزر گیا، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ساحل پر آ کر یہ لوگ کھجوروں کے جھنڈ میں سے گزرتے ہوئے اندھیری گلیوں اور بازاروں میں سے ہو کر پچھلے دروازے سے سرائے والے کمرے میں آ گئے۔ سرائے میں سب مسافر سو رہے تھے۔ کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی کہ کفاکا اپنے چور ساتھیوں کے ساتھ ایک بہت ہی قیمتی اور انمول خزانہ لوٹ کر آ گیا ہے۔ کوٹری میں آ کر کفاکا نے تمام چوروں کو باہر بھیج دیا کہ باہر درختوں تلے جا کر سوئیں۔ اب اندر کفاکا اور اس کا استاد یہودی رہ گیا تھا۔ استاد یعنی مکار یہودی کے دل میں یہی ایک خیال بار بار پیدا ہو رہا تھا کہ وہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے کفاکا کو قتل کر کے سارے خزانے پر قبضہ جما لے۔ دوسری طرف کفاکا بھی یہی سوچ رہا تھا کہ استاد کو ہلاک کر کے سارا خزانہ اپنے ہی پاس رکھ لے۔
وہ بھی مکار یہودی کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ خزانہ پلنگ کے نیچے چھپا دیا گیا۔ یہودی نے ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا، میرے عزیز کفاکا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی سے خزانے کو آدھا آدھا کر لینا چاہیے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ کفاکا بولا، کیوں نہیں استاد، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے 2 وقت کی روٹی نہ بھی دے تو میں آپ کا اسی طرح وفادار رہوں گا۔ خزانہ کیا ہے؟ میں تو آپ کو اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ مکار یہودی بڑا خوش ہوا کہ اس کا شاگرد کفاکا اس کی بہت عزت کرتا ہے اور اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کوٹری میں کفاکا کی کھوپڑی پر لوہے کی چھری سے وار کر کے اسے ختم کر دے گا۔ دوسری طرف یہی بات کفاکا بھی اپنے دل میں سوچ رہا تھا۔ اس نے استاد سے کہا، میں ابھی خزانہ آدھو آدھ کر لیتا ہوں استاد۔ اس کے ساتھ ہی کفاکا نے پلنگ کے نیچے سے خزانے کا صندوق کھینچ کر باہر نکال لیا۔ صندوق کا ڈھکنا اٹھا دیا گیا۔ یہودی کی آنکھیں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی چمک دمک دیکھ کر چکا چوند ہو گئی۔ اس نے بچوں کی طرح تالی بجا کر کہا، میرے بیٹے، ہم دونوں کو ساری زندگی کچھ کمانے کی فکر نہیں رہے گی۔ یہ اتنی زیادہ دولت ہمارے ہاتھ آئی ہے کہ ہماری نسلیں 7 پشتوں تک بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، وہ بادشاہ کی طرح زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ کیوں نہیں؟ اس خزانے کا پتہ اگرچہ تم نے دیا تھا، لیکن میں نے بھی اپنی جرت اور بہادری سے یہ خزانہ کیبن سے اڑایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے جلدی سے میرا حصہ مل جانا چاہیے۔ تمہیں میری طرف سے اجازت ہے کہ اس خزانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ یہودی کی اس بات پر کفاکا نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، چمڑے کا تھیلا تو باہر صحن میں ہی رہ گیا تھا استاد، کیا تم باہر جا کر چمڑے والا تھیلا اٹھا لاؤ گے؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس تھیلے میں تمہاری دولت کا حصہ بند کر کے دے دوں۔ یہودی نے اٹھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں ابھی جا کر باہر سے تھیلا لاتا ہوں۔ کہاں رکھا ہے تم نے؟ کفاکا بولا، صحن میں لکڑی کے پائیدان کے اوپر رکھا ہے۔ یہودی کی موت اسے باہر لے گئی۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو تھیلا سچ مچ لکڑی کے ایک پائیدان کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ یہودی نے تھیلے کو اٹھایا اور کوٹری کے دروازے پر آ گیا۔ یوں ہی اس نے کوٹری میں قدم رکھا، اس کی آنکھوں کے سامنے بجلی کون گئی۔ اس کی آنکھوں میں زبردست قسم کی روشنی پڑی اور وہ گر پڑا۔ قاتل کفاکا پہلے سے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر چھپا کھڑا تھا۔ جو ہی یہودی اندر آیا، اس نے ایک ہی وار سے یہودی کی گردن کاٹ کر نیچے پھینک دی۔ یہودی کو گردن کٹتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے بجلی چمک گئی ہے۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور وہ مر گیا۔ کفاکا نے جلدی سے یہودی کی لاش کو ایک چمڑے کی بوری میں بند کر کے کونے میں رکھ دیا، فرش پر سے خون کو صاف کیا، پھر اپنے 2 چور ساتھیوں کو بلا کر کہا، اس یہودی کی لاش کو ابھی جا کر سمندر میں پھینکو، یاد رکھنا اس کے ساتھ پتھر باندھنا نہ بھولنا۔ جو حکم سرکار۔ چور یہودی کی لاش کے بورے میں بند ٹکڑے لے کر سمندر کے کنارے آ گئے۔ یہاں آ کر انہوں نے بوری کے ساتھ پتھر باندھے اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ یہودی کی لاش نیچے پانی میں آ کر تہہ میں لگ گئی۔ مچھلیوں نے خون کی بو سونگھی تو یہودی کی لاش پر حملہ کر دیا۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے چمڑے کی بوری کو پھاڑ ڈالا اور یہودی کی لاش کو نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ کفاکا نے خزانے کے صندوق کو ایک اور چمڑے کی بوری میں رکھا، پھر اپنے ساتھی کو بلا کر کہا، میں نے یہودی استاد کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے خزانے میں حصہ مانگا۔ میرا خیال ہے ہمیں راتوں رات اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ چور ساتھی بولا، ہاں کفاکا، اتنی بڑی دولت لوٹنے کے بعد ہمارا یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ٹھکانے پر جا کر خزانے کو کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، اس کے بعد کچھ اور سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں سے نکل چلو۔ کفاکا نے چوروں کو حکم دیا کہ بڑی خاموشی سے کوچ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ چوروں نے اپنے گھوڑوں پر زینے کسی اور ایک گھوڑے کے اوپر خزانے کے صندوق والی بوری لا کر رکھ دی اور پچھلے پہر کے اندھیرے میں یہ لوگ سرائے میں سے نکل کر شہر کی سنسان اور ویران بازاروں میں آ گئے۔ بازار خالی خالی پڑے تھے۔ شہر سے باہر وہ پہاڑی ٹیلوں کی طرف گھوڑے دوڑاتے بھاگنے لگے۔ ان ٹیلوں کے اوپر ستارے چمک رہے تھے۔ ان پہاڑی غاروں میں ایک جگہ غار میں کفاکا چور نے اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ یہ غار پہاڑوں میں ایک ایسی جگہ چھپا ہوا تھا جہاں کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ غار کا دروازہ ایک پرانے قلعے کے کھنڈر میں سے نکلتا تھا۔ چور کفاکا کے ساتھ راتوں رات پرانے کھنڈر والے قلعے میں آ گئے۔ یہاں پہنچ کر وہ غار میں خفیہ راستے سے گھوڑوں سمیت اندر چلے گئے۔ اب ذرا امبر اور ناگ کی بھی خبر لیتے ہیں۔ کفاکا چور نے امبر کے منہ پر رومال لپیٹ کر اسے رسیوں سے جکڑ کر جنگلے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ ماریا اپنے کیبن میں سو رہی تھی اور ناگ کے سر پر اس قدر چوٹ لگائی گئی تھی کہ وہ اپنے کیبن کے باہر راہداری میں بے ہوش پڑا تھا۔ امبر بڑا حیران تھا کہ ناگ اور ماریا کہاں ہے، ان کے خزانے کو لوٹ لے جانے والوں کی خبر کیوں نہیں ہوئی ان کو، آخر وہ اتنے غافل ہو کر کیوں سو رہے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں ناگ کو چوروں نے قتل تو نہیں کر دیا۔ اگر ناگ کو قتل کر دیا گیا تو ماریا کہاں تھی؟ ماریا تو کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اسے تو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا۔ امبر چیخ کر انہیں آواز بھی نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اس کے منہ پر بڑے زور سے رومال باندھ دیا گیا تھا۔ رات گزر رہی تھی۔ مشرق کی طرف سے آسمان پر صبح کی نیلی نیلی روشنی نمودار ہونی شروع ہو گئی۔
وہ جہاز کے عرشے پر بندھا ہوا تھا۔ سمندر اب صبح کے ہلکے ہلکے اجالے میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ ماریا کی نیند پوری ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی بستر پر سے اٹھی اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آ گئی۔ وہ سیدھی بورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک اس نے راہداری کے فرش پر ناگ کو اوندے منہ پڑا دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اسے آوازیں دے کر سر دبا کر منہ پر چھینٹے مار کر ہوش میں لے آئی۔ ناگ بھائی کیا ہوا؟ ناگ نے اٹھ کر اپنا سر دبانا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے امبر کو جا کر دیکھو۔ میں امبر کی چیخ سن کر باہر کو بھاگا تھا کہ کسی نے میرے سر پر زور سے کوئی چیز مار دی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ماریا لپک کر امبر کے کیبن میں گئی۔ کیبن میں امبر کا بستر خالی تھا۔ وہاں زمین پر ٹوٹی ہوئی تلوار کے ٹکڑے پڑے تھے۔ ماریا نے باہر آ کر ناگ کو بتایا کہ امبر وہاں پر نہیں ہے۔ ناگ اب ہوش میں آ چکا تھا، اگرچہ اس کا سر سخت درد کر رہا تھا۔ وہ اور ماریا جلدی سے عرشے پر آ گئے۔ صبح ہو چکی تھی، ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر عرشے پر آ کر انہوں نے دیکھا امبر رسیوں میں جکڑا عرشے کے جنگلے کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور اس کے منہ پر رومال باندھا ہوا ہے۔ انہوں نے جلدی سے جا کر منہ سے رومال ہٹایا۔ امبر نے منہ کھلتے ہی کہا، چور خزانے کو لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ ناگ نے کہا، انہوں نے میرے سر پر ڈنڈا مار کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ تو اپنی طرف سے مجھے ہلاک کر کے گئے تھے۔ قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا۔ امبر کی رسیاں کھول دی گئی۔ نیچے کیبن میں آ کر انہوں نے تہہ خانے میں جا کر دیکھا خزانہ چوری ہو چکا تھا۔ ناگ کے سر میں سخت درد ہو رہا تھا۔ امبر نے اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے سر پر تیل کی مالش کر کے پٹی باندھ دی۔ اب وہ غور کرنے لگے کہ یہ لوگ جو خزانہ لے گئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے۔ امبر نے کہا، میں حیران ہوں، ماریا کی بھی آنکھ نہ کھلی۔ ماریا نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، کبھی اس طرح غافل ہو کر نہیں سوئی۔ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ بے سود پڑی رہی۔ ناگ نے آہستہ سے کہا، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ امبر بولا، آخر اس اجنبی شہر میں کسی کو کیا خبر ہو سکتی کہ ہمارے جہاز میں ایک خزانہ ہے؟ ناگ نے کہا، میرے خیال میں تو یہ ساری کارستانی اس مکار عورت کی ہے جس کو ہم نے جہاز پر سوار کرا لیا تھا اور ہم نے شہر میں لا کر چھوڑ دیا۔ وہ ضرور ہمارے خزانے کا راز اپنے ساتھ لے گئی ہوگی اور اس نے جا کر اپنے چور ساتھی کو بتا دیا ہوگا۔ امبر بولا، یقین نہیں آتا کہ ایک مصیبت زدہ عورت بھی ایسا کر سکتی ہے۔ ماریا نے کہا، امبر بھائی، وہ ضرور کوئی جاسوس عورت تھی، اسے ہمارے خزانے کی خبر ہو گئی ہوگی۔ اس نے ہمارے ساتھ بے کس مصیبت زدہ عورت بن کر سفر کیا اور یہاں ضرور اس کے ساتھی ہوں گے۔ ان کو اس نے جا کر خزانے کی خبر دی اور انہوں نے رات کو حملہ کر دیا۔ امبر نے کہا، میں اس شخص کی صورت پہچان سکتا ہوں، ہٹا کٹا آدمی تھا، تلوار لے کر مجھے قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے مجھ پر 2 بار تلوار چلائی، پہلی بار تو تلوار ٹوٹ گئی، پھر اس نے مجھ پر خنجر سے حملہ کیا۔ اگر اس کے ساتھی ایک دم مجھ پر ٹوٹ نہ پڑتے تو میں انہیں قابو کر لیتا، مگر انہوں نے ایک دم مجھے رسیوں میں جکڑ دیا۔ ماریا نے کہا، ہمیں اپنے خزانے کو ہر قیمت پر واپس لینا ہوگا۔ ہم اس وقت تک یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ ہمیں خزانہ واپس نہیں مل جاتا۔ میں اس شہر میں جا کر اس مصیبت زدہ مکار عورت کو تلاش کروں گی جس نے ہمارے خزانے کو چرایا ہے۔ میں گھر گھر جا کر اسے ڈھونڈوں گی اور پھر اسے پکڑ کر یہاں لے آؤں گی۔ ناگ بولا، شاید وہ عورت اب ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی، چور بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، انہوں نے عورت کو غائب کر دیا ہوگا۔ تلاش اگر کرنی ہے تو اس آدمی کی تلاش کرنی چاہیے جس نے امبر پر حملہ کیا تھا۔ اس کی تلاش صرف امبر ہی کر سکتا ہے کیونکہ امبر بھائی نے اس کی شکل دیکھ لی ہے۔ امبر نے کہا، ناگ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں اس شخص کو پہچان سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے تم لوگ یہاں بیٹھو، میں شہر میں جا کر اس شخص کو تلاش کرتا ہوں۔ ماریا بولی، امبر بھائی، اس چور کو بھی معلوم ہے کہ وہ پہچان لیا جائے گا اور تم اسے دور سے ہی پہچان سکتے ہو۔ وہ ضرور یہاں سے چلا گیا ہوگا یا اگر اس شہر میں ہوگا تو بیس بدل چکا ہوگا، اس کو ڈھونڈنا بیکار ہے۔ امبر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خزانے کو بھول جانا چاہیے؟ ماریا نے کہا، ہرگز نہیں، ہم اتنا قیمتی خزانہ چوروں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور پھر ہمیں ناگ پر حملے کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ کسی چور کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمارے بھائی پر حملہ کرے اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے خزانے کو چرا کر لے جائے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے، آج کے دن مجھے شہر جا کر چوروں کی تلاش کر لینے دیں، اگر میں ناکام ہو گئی تو پھر سوچ لیں گے کہ آگے کیا کریں۔ ناگ اور امبر نے ماریا کو روکنا چاہا مگر وہ نہ رکی، اپنی ضد پر اڑی رہی۔ آخر اسے اجازت دینی ہی پڑی۔ امبر تو ناگ کے پاس جہاز پر ہی رہا۔ ماریا نے خود بھی کھانا کھایا، امبر اور ناگ کو بھی کھلایا اور پھر خدا کا نام لے کر کفاکا چور کی تلاش میں جہاز سے نکل کر کنارے پر آ گئی۔ اس نے کنارے آ کر شہر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ شہر اتنا بڑا نہیں تھا، ایک بستی تھی جس میں 2-4 بازار تھے، کچھ محلے تھے جہاں زیادہ آبادی ماہی گیروں اور سیب کی تجارت کرنے والوں کی تھی۔ چلتے چلتے وہ شہر کی بستی میں داخل ہو گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھی، پیدل چل رہی تھی۔ اس نے ایک چکر ساری بستی کا لگا لیا۔ لوگ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، بچے مکانوں کے باہر کھیل رہے تھے، دکانیں کھلی تھی، لوگ سودا سلف خرید رہے تھے۔
عورتیں گھروں میں کھانا پکا رہی تھیں۔ ماریا نے سوچا کہ گھروں میں جھانک جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ مصیبت زدہ عورت کہاں ہے۔ اس نے ہر اس گھر میں داخل ہونا شروع کر دیا جس کا دروازہ کھلا دکھائی دیا۔ گھروں میں عورتیں اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھیں، کوئی کپڑے دھو رہی تھی، کوئی بچوں کو نہلا رہی تھی، کوئی کھانا پکا رہی تھی، کوئی کپڑے سی رہی تھی، کوئی صندوق کھول کر اس میں سے کپڑے نکال رہی تھی، کوئی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ ماریا نے کتنے ہی گھروں میں جھانک جا کر دیکھا، اسے وہ عورت کہیں نظر نہیں آئی جو مصیبت زدہ بن کر ان کے ساتھ جہاز میں سفر کر چکی تھی۔ ماریا کچھ نا امید سی ہو گئی۔ ایک مکان میں وہ داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ صحن میں ایک طرف کوٹری کا دروازہ بند ہے اور اندر سے کسی عورت اور مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ماریا نے دروازے کے پاس کان لگا دیا۔ مرد عورت سے کہہ رہا تھا، اگر تم نے شور مچایا تو میں اسی جگہ تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ چپکے سے اپنا زیور اور نقدی میرے حوالے کر دو۔ عورت سسکیاں بھر کر کہہ رہی تھی، مجھ پر رحم کرو، میرا خاوند پردیس محنت کرنے گیا ہے، اس نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر مجھے کچھ رقم بھیجی جو ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے، اگر تم یہ رقم لے گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ ماریا سمجھ گئی یہ کوئی چور ہے جس نے عورت کو کوٹری میں بند کر دیا ہے اور اب اس کے زیورات اور نقدی مانگ رہا ہے۔ ماریا نے دروازے کے سوراخ میں سے اندر دیکھا، ایک کمزور سی عورت بیچاری ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک ہٹا کٹا خوفناک چہرے والا چور کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہ کوئی بڑا ہی قاتل قسم کا چور تھا جو دن دہاڑے اس گھر میں ڈاکہ ڈالنے آ گیا تھا۔ عورت نے کہا، مجھ پر رحم کرو، میری بچی پر رحم کرو۔ چور نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو جلدی سے سارے زیور اور نقدی میرے حوالے کرو، نہیں تو ابھی تمہیں خنجر مار کر قتل کر دوں گا۔ عورت رونے لگی۔ چور نے اس کے بالوں کو کھینچ کر اسے زمین پر گرا دیا اور خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ عورت کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو، میں تمہیں سارا زیور اور نقدی لا کر دے دیتی ہوں۔ عورت اٹھی اور اس نے ایک صندوق میں سے زیور اور نقدی کی پوٹلی نکال کر کانپتے ہاتھوں سے چور کے حوالے کر دی۔ تم کو میری بچی پر ذرا رحم نہیں آتا کیا؟ اگر تم یہ زیور اور رقم لے کر چلے گئے تو میرا گھر تباہ ہو جائے گا، میرا خاوند ساری زندگی بھر یہ رقم نہ کما سکے گا، ہم ساری زندگی اپنی بچی کی شادی نہ کر سکیں گے، ہم تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ بکواس بند کر، اوے بوڑھی کھوسٹ عورت، نہ مجھے تمہاری بچی سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ تمہاری زندگی کی بربادی سے کوئی واسطہ ہے میرا۔ یہ کہہ کر چور نے نقدی اور زیورات کی پوٹلی کو مظلوم عورت کے ہاتھوں سے چھین لیا، پھر اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ عورت وہیں پڑے پڑے سسکیاں لینے لگی۔ چور نے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی اور باہر سین میں نکل آیا۔ باہر آتے ہی سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ کوٹری کو باہر سے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ ماریا کے بالکل قریب سے ہو کر نکل گیا تھا۔ ماریا نے سوچا کہ پہلے کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اس غریب اور مظلوم عورت کا زیور اور نقدی چور سے چھین کر واپس لانی چاہیے۔ اس کے بعد چور کا پیچھا کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق ان چوروں سے بھی ہو جنہوں نے خزانہ چرایا ہے۔ ماریا چور کو اسی جگہ مار کر گرا سکتی تھی، مگر اس طرح سے دو نقصان ہوتے۔ پہلا نقصان یہ ہوتا کہ چور کی لاش اس گھر میں رہ جاتی، دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ ماریا چور کا تعاقب کر کے یہ معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا تعلق کس ٹولی سے ہے اور کس گروہ سے ہے۔ ماریا چور کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ مکان سے نکل کر چور گلی میں بھاگ گیا۔ ماریا بھی بھاگ کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ چور دن دہاڑے ایک گھر کی ساری پونجی کو لوٹ کر بستی سے باہر نکل آیا۔ ماریا اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ چور تیز تیز چل رہا تھا۔ ماریا کو اتنی تیز چلنے کی عادت نہیں تھی، وہ بیچاری بے حد تھک گئی، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چور ایک حویلی کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں کچھ گھوڑے درختوں کی چھاؤں میں بندے چارہ وغیرہ کھا رہے تھے۔ چور نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک گھوڑے کو کھولا، اس پر چھلانگ لگا کر بیٹھ گیا اور بھاگ گیا۔ ماریا نے بھی یہی کیا، آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کو کھولا، اس پر چھلانگ لگائی اور چور کے پیچھے لگا دیا۔ حویلی کے اندر سے ایک موٹا آدمی بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس نے شور مچا دیا، پکڑو پکڑو، چور گھوڑا لے گیا ہے۔ مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو چور کا پیچھا کرتا۔ چور گھوڑے کو بڑی تیزی سے بھگاتا ہوا بستی سے دور لے گیا، پہاڑوں میں آ گیا۔ یہاں ماریا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ پہاڑوں میں آ کر زمین سخت ہو گئی۔ چور نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے محسوس کیا اسے پیچھے ایک اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے میدان خالی تھا، کوئی گھوڑ سوار اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، لیکن گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ رک گیا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز بھی رک گئی۔ وہ آگے چلا، گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پھر سنائی دینے لگی۔ اگر وہ ریت پر ہوتی تو آواز نہ آتی۔ پتھریلی زمین پر ماریا کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونج رہی تھی۔ ماریا نے محسوس کیا کہ چور کو اس کے گھوڑے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ چور نے گھوڑے کو روکا تو اس نے بھی گھوڑے کو روک دیا۔ چور نے گھوڑے کو چلایا تو ماریا نے بھی گھوڑے کو چلا دیا۔
کافی دور چلنے کے بعد چور ایک جگہ درختوں میں رک گیا۔ یہاں ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ چور گھوڑے پر سے اتر کر چشمے پر آ کر پانی پینے لگا۔ اس نے دولت کی پوٹلی اپنے کپڑوں کے اندر چھپا رکھی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا سا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا برابر پیچھا کر رہا ہو۔ کون پیچھا کر رہا ہے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پانی پی کر وہ چشمے پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ ماریا بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر رک گئی۔ وہ گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ گھوڑے پر سے اتری تو گھوڑا ظاہر ہو جائے گا اور اس گھوڑے کو دیکھ کر چور اٹھ کر بھاگ جائے گا۔ وہ گھوڑے پر ہی سوار بیٹھی رہی اور چور کو تکتی رہی کہ یہ شخص اب کیا کرنا چاہتا ہے۔ چور آرام کرنے کے بعد اٹھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر آگے کو روانہ ہو گیا۔ ماریا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ دوپہر ہو گئی۔ چور اب پہاڑی غاروں میں سفر کر رہا تھا۔ ماریا اس کا پیچھا کرتے کرتے تنگ آ گئی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو جا رہا ہے جو وہاں سے کافی فاصلے پر ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بھی شہر قریب قریب نہیں ہوا کرتے تھے۔ ماریا نے پیچھا کر کے چور سے پوچھ گچھ کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ اب وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ چور سے غریب بےکس عورت کا مال چھین کر واپس لے جائے اور عورت کو جا کر واپس کر دے۔ اس خیال سے ماریا نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور چور کے قریب آ گئی۔ چور نے اپنے پیچھے گھوڑے کے ٹاپو کی آواز قریب آتی سنی تو وہ باکیں کھینچ کر ایک دم رک گیا۔ کون ہے؟ اس نے اس زور سے پکارا۔ ماریا رک گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ چور نے ادھر ادھر بڑے غور سے دیکھا مگر اسے ماریا کبھی دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دیر وہ ہوا میں کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور پیدل پہاڑی میں سے ہو کر آگے چلنا شروع کر دیا۔ ماریا بھی گھوڑے سے اتر پڑی۔ اب جو چور نے ایک دم سے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں ایک اور گھوڑا کھڑا تھا۔ وہ تو حیرانی سے پاگل سا ہو گیا کہ یہ ادھر گھوڑا کہاں سے آ گیا، اس کا سوار کہاں ہے۔ چور رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ماریا بھی رک گئی۔ چور آہستہ آہستہ گھوڑے کے پاس آ گیا۔ وہ گھوڑے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ گھوڑا کوئی جادو کا گھوڑا تھا جو پہلے غائب تھا اور اب ایک دم سے ظاہر ہو کر سامنے آ گیا۔ ماریا بھی چور کے پاس ہی کھڑی تھی۔ ماریا نے سوچا کہ کیوں نہ ایک خاص ترکیب پر عمل کیا جائے۔ اس نے گھوڑے کی باگ تھام لی۔ چور نے دیکھا کہ گھوڑے کی باگ غائب ہو گئی ہے۔ وہ بھاگنے ہی والا تھا کہ ماریا نے اسے گرجدار آواز میں کہا، ٹھہر جاؤ، اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو میں تمہیں اسی جگہ پتھر کر دوں گی۔ میں اس جادو کے گھوڑے کی روح بول رہی ہوں، خبردار اپنی جگہ سے مت ہلنا۔ چور نے یہ آواز سنی تو خوف کے مارے جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کا بدن ڈر کے مارے ٹھنڈا پڑ گیا۔ ماریا نے ایک بار پھر کہا، واپس پلٹ کر میری طرف دیکھو۔ چور واپس انہی قدموں پر مڑا اور گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ایک عورت کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بدروح کے آگے پھنس گیا ہے۔ اس کے پاؤں میں اب اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی کہ وہ آگے چل سکے۔ وہ تو اسی جگہ پتھر سا بن کر رہ گیا۔ ماریا نے کہا، غور سے میری بات سنو، میں جادو کے گھوڑے کی روح ہوں۔ میں اگر چاہوں تو میں ابھی شیر بن کر تمہیں چیر پھاڑ کر ہڑپ کر سکتی ہوں، لیکن اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ بولو، کیا تم میری بات مانو گے؟ چور نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ہاں، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اے گھوڑے کی روح، تم مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ ماریا نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ جس عورت کے زیور اور نقدی تم نے چوری کیے ہیں وہ میرے حوالے کر دو۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بتاؤ کہ تم کسی ایسے ڈاکو کو جانتے ہو جس نے ابھی ایک دن ہوا ایک سمندری جہاز میں ہیرے جواہرات کا خزانہ چوری کیا ہو؟ چور بولا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اے روح کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ سمندری جہاز سے ہیرے جواہرات کا خزانہ کس نے چرایا ہے۔ ماریا نے پوچھا، تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ یاد رکھو، اگر تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تو میں تم پر ایسی بجلی گرا دوں گی کہ تم اسی جگہ جل بھن کر کوئلہ ہو جاؤ گے۔ چور نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا روح۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ مجھے کسی ایسے چور کا علم نہیں جس نے جہاز میں سے کوئی خزانہ چرایا ہے۔ میں تو ایک معمولی چور ہوں اور اکیلا ہی چوریاں کرتا ہوں۔ ماریا نے کہا، تم اس طرف چوری کر کے کہاں جا رہے تھے؟ کیا تمہارا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے؟ نہیں، میرا اس طرف کوئی خفیہ ٹھکانہ نہیں۔ میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ماریا نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تم کسی ایسے چوروں کے گروہ کو جانتے ہو جو بڑی بڑی چوریاں کرتا پھرتا ہو؟ چور نے سوچ کر کہا، ایک گروہ کسی زمانے میں یہاں ڈاکے ڈالا کرتا تھا۔ میں نے ان کے ایک آدمی کو بستی عمان کی ایک سرائے میں دیکھا تھا۔ اس آدمی نے مجھے بھی اپنے گروہ میں شامل ہونے کے لیے کہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں کسی گروہ کے ساتھ نہیں ملوں گا بلکہ الگ چوریاں کروں گا۔ ماریا نے کہا، وہ سرائے کہاں ہے؟ چور بولا، وہ سرائے سمندر کے کنارے بستی کے شمال میں واقع ہے، وہاں لوگ قہوہ پینے جاتے ہیں۔ ماریا بولی، ٹھیک ہے، میں وہاں جا کر معلوم کر لوں گی۔ اب تم خاموشی سے عورت کا مال میرے حوالے کر دو۔ چور کی نیت اب بدل گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے چوری کی تھی اور اسے بڑی قیمتی زیور اور نقدی وغیرہ ہاتھ لگے تھے۔ وہ اس مال کو روح کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔
ماریا نے جب دوسری بار حکم دیا کہ مال اس کے حوالے کیا جائے تو چور ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، اس نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور اسے سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ ماریا بھی اسی وقت چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور گھوڑے پر سوار ہو کر چور کا پیچھا کرنے لگی۔ ماریا کا گھوڑا اب غائب ہو چکا تھا۔ گھوڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ پہاڑی ٹیلوں کے بیچ میں ان کی دوڑ شروع ہوگی۔ گھوڑے دونوں بڑے تیز ترار تھے، دوڑتے دوڑتے وہاں پہاڑیوں میں سے نکل کر ایک بار پھر صحرا میں آ گئے۔ اب چور کا گھوڑا آہستہ ہو گیا۔ ماریا اپنے گھوڑے کو آگے سے چکر کاٹ کر چور کے سامنے لے آئی۔ چور کے لیے ایک بڑی مصیبت یہ تھی کہ وہ ماریا کے گھوڑے کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کچھ دور جا کر اس نے محسوس کیا کہ وہ آگے نکل آیا ہے اور گھوڑے کی روح نے اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بس یہی گھڑی اس کی موت کی گھڑی تھی۔ چور ایک جگہ رک گیا، وہ رستہ بھول گیا تھا۔ اس نے واپس جانے کے لیے اپنے گھوڑے کو موڑا ہی تھا کہ اسے کسی گھوڑے کے زور سے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ چور کانپ کر رہ گیا۔ جادو کے گھوڑے کی روح اس کا برابر پیچھا کر رہی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بھاگنے ہی والا تھا کہ ماریا نے تلوار مار کر چور کا ایک پاؤں کاٹ دیا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔